الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا غير له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے جتنے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے جتنے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر ہر پودے کو پانی چاہیے پھر وہ زندہ رہتا ہے پھر اس پر شباب آتا ہے پھر اس پر پتے آتے ہیں پھول آتے ہیں پھل آتا ہے پانی کے بغیر پودا زندہ نہیں رہ سکتا لیکن کربلا میں ایک ایسا گلشن آباد ہوا ہے جسے پانی نہیں ملا لیکن اتنے گلاب وہاں ریت پر پھیل گئے اللہ اکبر اس لیے کہہ رہا ہے جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر ترس حسین آپ کو
میں جو کہوں تو بے ادب. یہ بڑی گستاخی کی بات ہے کہ حسین پانی کو ترس گیا. جس کا نانا ساقی کوثر ہو، جس کے لیے تسنیم و سلسبیل کی رب نے نہریں جاری فرمائی ہوں، اس کا نواسا ترستا ہے. کہتا ہے ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. یہ بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر. وہ پانی ترس رہا ہے کہ میں حسین کے لبوں تک پہنچ جاؤں. حسین نہیں ترسا، پانی ترس رہا. یہ ادب کی بات ہے نا. اور سنیو صرف ادب تم میں ہی پایا جاتا ہے اور کسی میں ادب نہیں پایا جاتا. بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ ہوتا ہے. حسین نہیں ترسا، پانی ترس رہا ہے کہ حسین کے لبوں تک میں پہنچ جاؤں. نہیں پہنچ سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. بڑے لوگوں کا بڑا کام، چھوٹے چھوٹی سوچ رکھنے والے. آل نبی کا کام تھا، آل نبی. کوئی اور کر کے دکھائے تو صحیح. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے. ایک سوال ہے علم والوں کی مجلس میں پیش کرو، اہل عقل کی خدمت میں پیش کرو. دانشورو تم جواب دو. شاعر تم بڑے نازک خیال ہو، تم جواب دو. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. آل نبی نے 23 افراد خاندان نبوت کے، ایک دو نہیں 23 خاندان آل نبوت کے اس ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے. پوچھو ابراہیم خلیل اللہ سے عشق میں کیا لٹائیے. کہا جو رب چاہے لٹاؤ. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. سارا آل نبی نے سارا نصاب لکھ دیا ہے ریت پر. جا کر پڑھ لو، لائبریری میں نہیں، یہ سبق ملے گا. دوستو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ محسوس نہ کریں. آج میں ذکر تو اہل بیت کا اور خاص طور پر امام علی مقام کا، جس کو میرے نبی نے کندھوں پر بٹھایا اور سواکری کی طرح بن کر حسین کا دل بہلایا. ان کا ذکر تو کرنا چاہتا ہوں. لیکن دوستو ہر انسان کی زندگی کی ایک کتاب ہے. اس کا ایک دیباچہ ہے، کتاب شروع ہو رہی ہے. اس کے بچپن سے اس کے بڑھاپے تک، بلکہ وقت آخر تک یہ کتاب مکمل ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی کی ایک کتاب ہے. امام علی مقام کی وہ کتاب بڑی خوبصورت ہے. اس کا ہر باب بڑا خوبصورت ہے. اس کی ہر سطر، ہر لفظ بہت خوبصورت ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، میں ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو صرف امام حسین کے اس باب پر نظر رکھتے ہیں جو باب میدان کربلا میں لکھا گیا. آپ توجہ فرما رہے ہیں میری؟ صرف اس باب پر نظر ہے جو میدان کربلا میں مکمل ہوا. اس سے پہلے پوری پاکیزہ زندگی اور امام علی مقام کی سیرت طیبہ، ان کا تابناک کردار، وہ سارے کا سارا کل عدم قرار دے دیا گیا. کوئی نہیں بتاتا. مرثیے اور ماتم کے بغیر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی نہیں بتاتا کہ امام حسین کا بچپن کیسے گزرا، امام حسین کی جوانی کتنی بے داغ، اور جس کا سر سے لے کر پاؤں تک
سراپا ہی حسن کی تصویر ہو، اس جوانی پر تو ہر ایک کی نگاہ جم جائے اور ہر ایک فدا ہو جائے، اور اگر وہ اس وادی سے پاک دامن ہو کر گزر جائے پھر نبی کا نواسا ہے، پھر مصطفیٰ کا نواسا ہے جو اس خاردار وادی سے گزر جائے اور کسی پھول سے آنکھ نہ ملائے، اور کوئی حسن اس کی نگاہوں میں نہ آئے، بس ایک حسن جو ہے آ گیا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری کتاب سامنے رکھو، ان کی پاکیزہ سیرت پر پہلے نظر رکھو تاکہ تیری سیرت بھی تربیت پائے۔ صرف ماتم نہیں ہے، صرف کربلا نہیں ہے، صرف مصائب نہیں ہے، امام حسین کے دامن میں مصائب کے علاوہ خدا کے انعامات بے شمار ہیں، نبی کا کرم بے شمار ہے، فاطمہ الزہرا کا دودھ ہے، حیدر کرار کی شجاعت ہے، وہ سارا کل عدم ہو گیا۔ اور جس کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی طہارت کو کل عدم قرار دے دیا، اس کا حلم جاتا رہا، اس کا جود و سخا جاتا رہا، اس کا صدق جاتا رہا، اس کی مہر و وفا جاتی رہی۔ کیسا یہ انصاف ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ میں اس کتاب کا پہلا صفحہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب امام علی مقام کی زندگی مبارک کی کتاب ہے۔ اس کا پہلا صفحہ کیا ہے؟ میرے پاس حدیث پاک ہے، میں عام وادیوں میں گھومنے والا نہیں ہوں، میں نبی کے گلستان کی سیر کرنے والا ہوں۔ میرے دامن میں کانٹے نہیں ہیں، میرے دامن میں مشائخ نے پھول بھرے ہیں، اور میں کانٹے نہیں تقسیم کرتا، پھول تقسیم کرتا ہوں، اور پھول خوشبو بانٹتے ہیں، مشام جام معطر ہوتے ہیں۔ کسی کی حس سلامت ہو تو انشاءاللہ وہ راحت محسوس کرے گا، اسے لطف آئے گا۔ اگر حس ہی مردہ ہو چکی ہے، کوے کو کبھی پھول کی خوشبو نہیں آتی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوے کو کبھی پھول پر نہیں دیکھو گے، اور بلبل کو کبھی مردار پر نہیں دیکھو گے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ام الفضل۔ ام الفضل کون ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور حضرت عباس کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جنہیں حضور نے بڑی ہی بہت ہی زیادہ عزت عطا فرمائی۔ حضرت عباس کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی، سوائے ایک موقع کے۔ انصاف کی بات کرتے ہیں نا، انصاف کی بات کرتے ہیں، سوائے ایک موقع کے۔ حضرت علی اور حضرت عباس یہ بھی چچا بھتیجا ہیں، دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ حدیث پاک میں مکمل بیان نہیں کرتا، اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور نے حضرت علی کو فوقیت دی حضرت عباس پر۔ بھتیجے ہیں، چھوٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے فرزند ہیں، نبی کے داماد ہیں، لیکن اس وجود میں رب نے جو نعمتیں رکھی ہیں نا، وہ میرا نبی ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر قد درمیانہ تھا، بظاہر حضرت علی کا قد درمیانہ تھا، لیکن ان کی عظمت عرش عظیم سے بھی اوپر ہے۔ تو حضور کی محفل میں حضرت علی کی حضور نے تعریف فرمائی، حضرت عباس نے احتجاج کیا، حضور علی کو مجھ سے پہلے آپ لائے ہیں، قربان جاؤں میرے آقا۔ آپ نے فرمایا عباس علی نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے۔ حضرت عباس کی اشارہ بتا دیا، حضور نے صراحت نہیں فرمائی، اشارہ کر دیا۔ حضرت عباس غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے تھے، یہ ابو جہل کی فوج میں آئے تھے، وہ نہیں اشارہ کیا، گرفتار ہو کر مدینہ پاک میں آئے، انصار نے ان کو باندھ دیا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ اور میرا علی تو پہلے ہی نبی کی بستر پر سو رہا ہے اور حضور عزت فرما رہے ہیں۔ باہر کے حضرت عباس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔
یہ حضرت ام فضل ان کی زوجہ محترمہ ہے، دیکھتی ہیں ایک خواب ہے بڑا سہانا لیکن بظاہر بڑا بھیانک نظر آتا ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب میں بیان نہیں کر سکتی، بڑا خطرناک ہے، بڑا بھیانک خواب ہے۔ یہ اس خواب کا ظاہری ڈھانچہ ہے، ظاہری ڈھانچہ نہیں دیکھنا چاہیے، اندر جان کر دیکھنا چاہیے۔ ظاہر کو دیکھے گا تو شیطان بن جائے گا، اندر کو دیکھے گا تو جبریل بن جائے گا۔ جبریل سجدے میں، شیطان کھڑا ہے، شیطان نے ظاہر دیکھا ہے، جبریل نے اندر جھانک کر دیکھا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کیا نور اندر نظر آیا ہے۔ انی خالق بشرا، یہ باہر کا وجود ہے، اس پر شیطان کی نظر ہے، ملائکہ کی اندر نظر ہے، اس میں اللہ کا روح ہے۔ کرو سجدے، اگر خدا کہتا طواف کرو، خدا کی قسم فرشتے طواف بھی کرتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، میں نے آج خواب دیکھا ہے یا رسول میں بیان نہیں کر سکتی، بڑا بھیانک خواب ہے۔ سبحان اللہ جی، میں بھی کچھ اپنا حصہ بھی اس میں شامل کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھے بیان کرو، حضور کی تعبیر بتاتے، اور کبھی حضور اپنا خواب سناتے اور اس کی تعبیر بتاتے۔ دوستو یہ عاجز ابھی قیلولہ کر رہا تھا جمعے سے پہلے، اپنے شیخ کریم کی زیارت سے مشرف ہے۔ تصنع نہیں ہے، یہ جگہ جھوٹ کی نہیں ہے، یہ تصنع کی نہیں ہے، بناوٹ کی نہیں ہے، خلاف واقعہ بات کرنے کی نہیں ہے، یہاں جو بات کی جائے حق کی جائے۔ اور حضور نے فرمایا جو جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اسے 2 چاولوں کے ساتھ گرہ دینے کا حکم دیا جائے گا۔ دے گرہ، 2 چاولوں کی گرہ کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی ایسا کام کرنے کا حکم دیا جائے گا جس میں وہ آجے باز کر وہ تسلیم کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوئی، میں رب سے معافی مانگوں۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وما ہوا، وہ کیا خواب ہے بتاؤ؟ تعبیر بتانے والا اس خواب کے سانچے میں اپنا رنگ بھر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کسی اپنے بھائیوں سے نہ بیان کر، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، اگر تو بھائیوں کو خواب بتائے گا تو وہ مکر کا جال بنے گے تیرے لیے۔ جی جو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا تو کیوں کہا کہ بھائیوں کو نہ بتا؟ خواب بڑا خوبصورت ہے، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، بیٹا اٹھو سارے محلے میں خواب سنا کر آؤ، بڑا پیارا خواب ہے۔ کیوں فرمایا جا رہا ہے خواب نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا، یہ مکر کریں گے، فریب کریں گے، تیرے خلاف سازش کریں گے۔ سازش ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جانتے تو تبھی منع کیا نا، یہ تو موضوع نہیں ہے نا، ورنہ حق الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ہم نبی کی تعظیم کے قائل ہیں تو ہم توہین نہیں کر سکتے، جو توہین کرنے والے ان کا اپنا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام فضل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتک انک من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسد مبارک کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں دیا گیا ہے، میری گود میں رکھا گیا ہے۔ تو سرکار کے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا، میں نے جو خواب دیکھا ہے میں اس لیے جھجک رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ اس کو بیان نہ کروں۔ یہ کوئی خواب بظاہر اچھا نہیں ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ میرے نبی نے خواب کی تعبیر کو اتنا خوبصورت بنا دیا، وہ حلما منکرن کہہ رہی تھی ایک خطرناک خواب ہے، میرے نبی نے سارے خطرے دور کر رحمت کا پیغام دے دیا۔ فرمایا ام فضل پریشان ہونے کی بات نہیں، میری فاطمہ کے بیٹا ہوگا تیری گود میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، فاطمہ کا بیٹا ہوگا تیری گود میں آئے گا۔
خواب کیا ہے، تعبیر کیا ہے، حقیقتیں بدل دی میرے مصطفیٰ کریم نے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور بیٹا بھی ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے جی، وہ فاطمہ کے بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں، وہ تیری گود میں دیا جائے گا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں فوالدت فاطمہ تو الحسین، امام حسین پیدا ہوئے، فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ بچہ میری گود میں تھا جیسے حضور نے فرمایا۔ یہ صبح و شام کی بات نہیں ہے، کچھ دن تو گزرے ہیں نا، جو حضور نے فرمایا تھا اسی طرح امام حسین کو میری گود میں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام فضل فرماتی ہیں پھر ایک دن میں اس شہزادے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضور نے انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میرا نبی بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، یہ صرف بچوں سے، جوانوں سے بھی پیار کرتا ہے، صرف جوانوں سے، بوڑھوں سے بھی پیار کرتا ہے، صرف بوڑھوں سے نہیں جو آپ کے زمانے میں تھے ان سے نہیں، تمہارے ساتھ بھی پیار کرتا ہے۔ قیامت تک آنے والا کلمہ گو میرا نبی کا پسندیدہ ہے۔ میرے رسول نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، مجھے بڑی اس بات کی خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بھائی نہیں؟ فرمایا تم تو صحابی ہو، بھائی میرے بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا غیبانہ ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عزت دی کہ نہیں دی رسول اللہ نے؟ کاش ہم بھی اپنے نبی کو پہچانتے ہیں۔ میرے نبی نے تو ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے، ہم اس کو سنبھال کر رکھتے، ہم سمجھتے کہ ہم عزت والے ہیں، ہمیں رسول اللہ نے بڑا عزت کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے اپنے شہزادے کو حضور کی گود میں دیا نا، تو پھر دوبارہ جو میں نے دیکھا تو آپ کے آنسو مبارک بہہ رہے تھے، حضور کے آنسو مبارک بہہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے، آپ کا نواسا ہے، دیکھیے آدمی سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، اتنا حسین و جمیل۔ سبحان اللہ۔ سر مبارک سے لے کر کمر مبارک تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے۔ حضور کی وصال کے بعد صحابہ کرام کو جب آنکھیں مجبور کرتی نا، ان میں تشنگی اور پیاس محسوس ہوتی، دیدار والی پیاس، تو امام حسن کا جا کر دیدار کرتے تھے، پیاس بجھ جاتی تھی۔ ہم نے گویا رسول اللہ کا عکس دیکھ لیا ہے۔ اور قبر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ گویا یوں سمجھو نبی کے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جی، اوپر کے حصے کا حسن امام حسن کو ملا ہے اور نیچے کا حسن امام حسین کو ملا ہے۔ اور پھر میں حضرت اعلیٰ حضرت کی ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ فرماتے معدوم نہ تھا، جو چیز معدوم نہ ہو موجود ہوتی ہے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ نبی کریم کا سایہ مبارک نہیں تھا، وہ کہ معدوم نہیں تھا، گویا تھا۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی مسلک ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں؟ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ کبھی سورج کا سایہ دیکھا آپ نے؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ نبی پاک کا جو سایہ مبارک ہے نا، اس کو نور سے تعبیر فرمایا، اور اس نور کی پھر جلوہ گاہ بتائی۔ وہ نور کہاں جا کر چمکا ہے؟ ذات حسنین پر۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر اپنے دور خلافت میں مسجد سے باہر تشریف لائے، اور حضرت علی ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ تھے۔ فاصلے ہیں
مٹا دیے میرے پیغمبر نے فاصلے، پہلے بھی نہیں تھے۔ ان دو خاندانوں میں کوئی نفرت تاریخ نہیں بتائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے اور حضرت علی آپ کے دوستوں مجھے یہ سمجھاؤ کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر علی المرتضیٰ نے بیعت کا ہاتھ رکھا کہ نہ رکھا؟ اگر بیعت نہیں کی تو جو 2 سال اور کچھ ماہ ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائی ہیں، علی المرتضیٰ کی نمازیں کدھر گئیں؟ صف میں شامل ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ ہاں کوئی کہے گا بس ایسے ہی شامل ہو جاتے تھے جیسے شیعہ کے جنازے میں سنی شامل ہو جاتے ہیں، جہاں داری ہے دنیا داری ہے، کیا کرنا ہے، منہ دکھانا ہے؟ نہیں، آئین جواب مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح باہی۔ اللہ کے شیر لومڑی والا کام نہیں کرتے، وہ کہیں نہیں جھکتے، سمجھے نا؟ ہم ادھر تو انہیں اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، ادھر تو شیر خدا کہتے ہیں، ادھر پھر یہ عجیب تماشا ہے کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی تکیہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، عمر فاروق کے پیچھے بھی تکیہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، امام حضرت عثمان غنی کے پیچھے بھی تکیہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اگر یہ تکیہ کر کے پڑھتے رہے تو یزید کے مقابلے میں امام حسین نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ خاندان نبوت کو بچا لیتے، خطرے میں ڈالا ہے۔ معلوم ہوا جب تک حق غالب رہا یہ حق کے ساتھ چلتے رہے، جب حق مغلوب ہوا باطل غالب ہوا، انہوں نے سر کٹانا پسند کیا، حق کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ میرا تو یہ مطالعہ ہے، یہی نچوڑ ہے، یہی ماحصل ہے، یہی لب لباب ہے، یہی خلاصہ ہے۔ ابو بکر صدیق حق پر تھے، علی ساتھ ہیں، عمر حق پر تھے، علی ساتھ ہیں، عثمان حق پر تھے، علی ساتھ ہیں، امیر معاویہ حق پر تھے، امام حسن ساتھ ہیں، امام حسین ساتھ ہیں، یزید باطل پر تھا، نہیں ساتھ دیں گے، کٹ جائیں گے، جھکیں گے نہیں۔ بھائی بات کرنی ہے علم کی کرنی ہے، بات کرنی ہے انصاف کی بات کرنی ہے، سینہ زوری نہیں، دھکا شاہی نہیں، بات حق کی کرو۔ امام حسن نے، امام حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور امیر معاویہ کی خدمت میں امام حسن گئے ہیں۔ سنو، امیر معاویہ کا دور امارت ہے، دور خلافت ختم ہو گیا، امام حسن کے 6 ماہ پر دور خلافت نبوت ختم ہو گیا، اب امارت شروع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا ملک شام میں ہوگا، ملک امیروں کا بادشاہوں کا ہوتا ہے، بادشاہ شروع ہو گئی، ملوکیت شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے شام۔ سنو، بات سننی بھی امیر معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتے، جو نبی کے صحابی کو اچھا نہ سمجھے اسے اللہ بھی اچھا نہیں سمجھتا، اللہ کا رسول بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ اپنے دل کے فیصلے نہیں ہیں، یہ فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں، امام حسن مدینہ منورہ سے ملک شام میں تشریف لے گئے، کیوں؟ حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ شہزادہ کونین آیا ہے، امیر معاویہ نے 22,000 درہم پیش، نہ معاف رکھنا 22 لاکھ نہیں 22 کروڑ درہم پیش کیا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے 22 کروڑ لاکھ نہیں، ہزار نہیں، 22 کروڑ درہم پیش کیا ہے۔ اور ایک دفعہ دونوں شہزادے ملنے کے لیے گئے تھے، حضرت امام حسن بھی امام حسین بھی، دونوں شہزادے امیر معاویہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے بڑا نذرانہ پیش کیا اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے، سنو بھائی دوستو سنو، حضرت امیر معاویہ کہنے لگے، مجلس کیسی پیاری تھی، یہ نبی کا صحابی ہے، یہ نبی کے صاحبزادے ہیں، کیسی پیاری ملاقات ہوئی، تیرے دل میں کیوں، تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے،
دونوں کو نذرانے بڑے بھاری پیش کیے اور اس کے بعد خوش ہو کر فرمانے لگے حضرت امیر معاویہ کہ آج دن تک اتنا نذرانہ میں نے کسی کو نہیں دیا۔ امام حسن بولے، امام حسین بولے، آج دن تک امیر معاویہ تیرے پاس ہمارے جیسا کوئی آیا بھی تو نہیں ہے۔ بس قدرت نے وہ قلم توڑ دیا جس نے خاکہ بنایا تھا حسنین کریمین کا، جس نے خاکہ بنایا تھا میرے مصطفیٰ کریم کا۔ اب کوئی نہ حسن آئے گا نہ حسین آئے گا۔ ہاں ہمارے ظلم کی انتہا ہے میرے دوستو۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں ہم نے کیا سلوک کیا ہے۔ امام حسن کو زہر دیا، کس نے دیا؟ ہائے ہائے، میں کون سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن کو زہر دیا، زین العابدین کو زہر دیا، امام محمد باقر کو زہر دیا، امام جعفر صادق کو زہر دیا، امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا۔ خاندان نبوت کے ستاروں کے ساتھ ہمارا قوم کا کیا سلوک ہے؟ ہم کس کو منہ دکھانے والے ہیں؟ کون سی شکل لے کر اللہ کے جناب میں جائیں؟ یہ لوگ تو وہ تھے جہاں چلتے تو اللہ جنت کے پھول ان کے قدموں کے نیچے پھیلاتا، حور و غلمان ان کے ساتھ ساتھ ہوتے، کوثر و سلسبیل کی نہریں ان کے ساتھ دوڑتی، پہاڑ سونے کے ہو جاتے، جہاں جاتے ساتھ چلتے، خیرات کرتے۔ رب نے امتحان لیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، دیکھ لو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اپنے پاکستان کی تاریخ پر ہی نظر ڈال لے، جس بخت والے نے تیری وکالت کی ہے، انگریز کو شرمندہ کیا ہے، ہندو کو نیچا دکھایا ہے، تیرا ملک بنایا ہے، قائد اعظم کہتے ہو، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جی لیاقت علی خان آئے، گولی سینے میں ماری کہ نہ ماری؟ کیا سلوک کیا ہے؟ ایوب کا دور دیکھا ہے، ہائے ایوب کتا، ہائے ایوب کتا، کالج کے لڑکوں نے نعرے لگائے، سڑکوں پر نکل آئے، ایوب چلا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو آئے، کیا سلوک کیا؟ ضیاء الحق آئے، کیا سلوک کیا؟ یہ قوم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا سلوک ہے اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے مقتداؤں کے ساتھ، اپنے پیشواؤں کے ساتھ۔ دوستو لمبی بات ہو رہی ہے، مجھے اتنا ہی بتا دے، آج تیرے شہر میں، تیرے محلے میں کسی عالم دین کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ محلے کے امام کی، محلے کے خطیب کی کیا حیثیت ہے؟ بیچارہ بیمار ہو جائے کوئی پانی تک نہیں پوچھتا، میں اس مرحلے سے گزر کر آیا ہوں۔ یہاں نہ دیکھو میں سکون سے بیٹھا ہوں ممبر پر، میں نے لوگوں کے بڑے بڑے تھپڑ کھائے ہیں اسی شہر میں۔ بیمار ہو جائے مسجد کا امام خطیب، کوئی محلے کا آدمی پانی تک، چائے تک نہیں پوچھتا، دوائی تک نہیں پوچھتا۔ آؤ دوستو، ہم پاک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ام فضل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتانی جبریل ہو، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، مجھے آ کر جبریل نے بتایا ہے کہ پیارے رسول جس شہزادے کو گود میں لے کر بیٹھے ہو، پیار کر رہے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہی اسے شہید بھی کریں گے۔ ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا کم ذرف صدقہ جا کر دیتا، کسی بزرگ سے کوئی وظیفہ پوچھتا، تعویذ لیتا، بچ جائے میرا بچہ، بچ جائے میرا بچہ۔ نبی نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ عشق کا فیصلہ ہے، یہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے۔ خواب جو آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا تو دعا مانگ لیتے، کعبہ دور نہیں تھا، اس کا غلاف پکڑ کر مانگ لیتے، اے اللہ اس کی بدلے کوئی اور مجھ سے قربانی طلب کر، بڑھاپے میں مجھے تو نے عصائے پیری دیا ہے، میرا سہارا ہے، میں اس کے سہارے چلوں گا۔ یہ کتنا 90 سال میری عمر ہو گئی ہے، یہ 18-16 سال کا اب ہے، اب تو کہتے اس کو ذبح کر دے؟ نہیں نہیں، رات کو خواب آیا،
صبح رسی لے لی، چھری لے لی، بیٹے کو لے لیا، مینا کے میدان میں آ گیا، لٹا دیا۔ رب راضی ہو جائے بیٹا لے کر، پھر بھائی سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ ہاں، واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک اپنے شہزادے کی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں، اور یہ خبر خاتون جنت کو بھی پہنچی، یہ خبر علی المرتضیٰ کو بھی پہنچی، یہ خبر سارے خاندان میں پھیل گئی۔ کسی ایک فرد نے بھی آ کر عرض نہیں کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اس امتحان سے بچ جائے۔ نہ بینا، ایک وقت ہوتا ہے انعام لینے کا، ایک وقت ہوتا ہے ایثار اور قربانی کا۔ جو لینے کا وقت ہے لیتے ہیں، جب رب مانگتا ہے پھر دیتے بھی ہیں۔ اب نہیں بچیں گے، نہیں بچائیں گے۔ رب یہ قربانیاں قبول فرما لے، اس لیے کہ رب نے منصب بڑا عطا فرمانا ہے، منصب بڑا عطا فرمانا ہے۔ ہاں، کیا منصب ہے؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کا سردار۔ بھائی قرآن 30 پارے ہیں، سارے پڑھو، کسی عالم سے پوچھو، مفسر قرآن سے پوچھو، کیا خدا نے کہا ہے کہ میں جنت کا سردار امام حسن کو مناتا ہوں؟ کیا اللہ نے امام حسین کو جنت کا سردار بنایا ہے؟ کہیں کوئی عیب ہے؟ نہیں۔ تو جنت تو رب کی ہے، بناتا مصطفیٰ ہے۔ کوئی شان تو دیکھنے والا دیکھے میرے نبی کی۔ ہاں، اللہ جنت تیری ہے، کوئی شک نہیں، تو جسے چاہے گا جنت میں آئے گا، پر میں تیرا حبیب ہوں، کچھ میرا بھی حصہ شامل ہونا چاہیے نا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، بس دوستو میں زیادہ آپ کا وقت اب نہیں لیتا، وقت کی ذرا پابندی اچھی بات ہے نا جی، سوائے ولیمے کے باقی ہر جگہ وقت کی پابندی اچھی بات ہے۔ کچھ نہیں بیان کر سکا، یوں ہی وقت سارا گزر گیا۔ تو آپ کی خدمت میں میرا یہ پیغام ہے، یہ میرا سبق ہے کہ امام علی مقام امام حسین شہید کربلا، ان کی سیرت پاک پر نظر رکھیں، مصائب پر نظر نہ رکھیں۔ مصیبت میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تلوار چلتی ہے دشمن کی اور گردن کاٹ دیتی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، شہید ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کو چیونٹی کاٹ لے نا، چیونٹی، جتنا درد ہوتا ہے شہید کو اتنا درد بھی نہیں ہوتا، اتنا درد بھی نہیں ہوتا۔ اور جو ہی تلوار چلتی ہے حوریں فوراً اٹھا کر جنت میں لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ یہاں اسی مقام پر جہاں بیٹھے ہیں، 9 محرم 24 نومبر بروز ہفتہ، کل ہی ہفتہ آ گیا نا، تو نماز عشاء کے بعد ہمارے دارالعلوم میں شیخ الحدیث صاحب تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ تو وہ رات کو کتنے بجے بعد نماز عشاء؟ نہیں، عشاء کی نماز ہوتی ہے، جو عشاء کی نماز شہروں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی تقریباً 7:30 بجے ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ یہ نماز عشاء ہماری تو 9:15 بجے ہوتی ہے، جو یہ پڑھے گا وہ تو یہ سمجھے گا کہ 9:15 بجے کے بعد نہیں، 7:30 بجے انشاءاللہ ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں ہم نے سوال و جواب کی خاص طور پر ایک نشست رکھی ہے۔ آپ بے شک پورے شہر میں ہر مسلک تک یہ اطلاع میری پہنچا دیں کہ جس قسم کا کوئی سوال کرنا چاہے، جس مسلک کا آدمی جو پوچھنا چاہے، یہ نہیں کہ جی وضو کے فرض کتنے ہیں، جی نماز قضا کس وقت کرنی ہے، نفل کس وقت پڑھنے ہیں، تہجد کا کیا طریقہ ہے، یہ نہیں۔ جتنے مسلک اس وقت آپ کے شہر میں چل رہے ہیں نا، انہوں نے جو بھی ادھم مچایا ہوا ہے، جو بھی ان کی بد عقیدگی ہے، اس کے بارے میں جو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، انشاءاللہ شیخ الحدیث اس کا جواب دیں گے۔
اس وقت اہل سنت جماعت میں یہ نام بڑے سنہری حروف سے، موٹے حروف سے الحمدللہ لکھا ہوا ہے، شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد اشرف سیالوی۔ انہوں نے پچھلے دنوں یہاں تشریف لائے، تقریر تھی، کہیں جانا تھا تو ریسٹ یہاں کیا، مجھے انہوں نے واقعہ اپنا بچپن کا سنایا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں معظمہ باز شریف پڑھتا تھا، میرے تایا جی صاحب کے شاگرد ہیں۔ ہم اتنا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بہت کچھ ہے۔ تو میرے تایا جی صاحب کے پاس پڑھتے تھے تو اتفاقاً میرے حضرت غریب نواز حضور شیخ الاسلام تشریف لائے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں ساری رات آپ کو دباتا رہا۔ صبح آپ نے میرے تایا جی صاحب سے فرمایا کہ یہ آپ کا شاگرد ہے، بچہ ہے، اس نے آج بڑی ساری رات میری خدمت کی ہے۔ میرے تایا جی صاحب بڑے موقع شناس تھے، عرض کرتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے جناب، تو آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے علم عطا فرمائے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے اور بڑی دیر تک آپ دعا فرماتے رہے، وہ اس دعا کی ساری برکت ہے الحمدللہ۔ تو اگر آپ کو شوق ہے اس بات کا کہ کسی عالم دین کی گفتگو سنیں، میں تو یوں ہی کوئی ادھر کی بات کرتا ہوں نا، نہیں، عالم دین کی، علامہ کی بات سننے کا اگر شوق ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ الفرید کانفرنس کا اعلان کیا ہے تو جمعے کی نمازی بہت تھوڑے آتے ہیں، یہ مجھے شکوہ بھی آپ سے ہے۔ یہ ادارہ آپ کا علمی روحانی خدمت گار ادارہ ہے، آپ کی ہر طرح خدمت کرنے کے لیے ہر وقت ہر فرد حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے۔ کوئی اپنا قرآن پاک درست کرنا چاہتا ہے تو قاری صاحبان موجود ہیں، آ کر اپنا قرآن پاک درست کرے، تلفظ ٹھیک کرے، بعض بچپن کی پڑھی نمازیں بعض کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے وہ یاد کرے، کوئی مسائل سیکھنا چاہے تو علماء موجود ہیں، مسائل سکھائیں گے۔ جی میں بھی الحمدللہ ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اس ادارے کے ساتھ انس پیدا کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ بہت کام آئے گی بات۔ کیوں یہاں ہمارے دارالعلوم میں آپ کے بچے مجھے نہیں پتا کس وقت صبح جاگتے ہیں، اتنا ضرور یاد ہے کہ ان کا نظام سکول کے ساتھ ہے جی، اور ہمارا نظام اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تمہارے بچوں کا نظام سکول کے ساتھ ہے، ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ صبح اس موسم میں آج بھی صبح قاری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ بہت جلدی بچوں کو کلاس میں بٹھاتے ہیں، 4:30 بجے قاری صاحب اٹھا دیتے ہیں، اور عام مسجدوں میں 5:45 بجے صبح کی نماز ہوتی ہے، اتنا پہلے جگاتے ہیں چھوٹے بچوں کو۔ بلکہ بعض لوگ تو اسے اچھا نہیں سمجھتے، شکایت کے رنگ میں کہتے ہیں تو بچوں کی نیند پوری نہیں کرنے دیتے، نیند پوری۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں کسی نے کہا تھا من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کے طلبگار ہوتے ہیں وہ راتیں جاگ کر گزارا کرتے ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں جو ستا ہے اس نے گھر کٹا جمیا۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کے طلبگار ہیں، اوپر جانا چاہتے ہیں، وہ راتیں جاگ کر گزارتے ہیں۔ کسی نے کہا سویرے جاگتے ہیں جنہیں جانا دور ہوتا ہے، لمبا سفر ہے سویرے اٹھے۔ اقبال کیا کہہ گیا؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ یہ 4-4:30 بجے کا وقت ایسا ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رب کی رحمت اس آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا آوازہ دیتی ہے، حل من تائبن، کوئی ہے توبہ کرنے والا، حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ میں رزق دیتا ہوں، معافی دیتا ہوں، بخشش دیتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، کوئی مجھے پسند کرے۔
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ پھر خدا کی رحمت کیا کہتی ہوگی؟ یہی کہتی ہوگی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ سارا شہر سویا ہوا ہے، سارا محلہ سویا ہوا ہے، ہر گھر میں لائٹ آف ہے، ہر ایک کی آنکھیں بند ہیں، ہر ایک کا بستر گرم ہے۔ اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، رب کے حضور سجدہ کرو۔ تیری خدا کی قسم معاشی اور خانگی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور راشن ڈپو تھے نا، اس کے کھلنے کا، صوفی صاحب بیٹھے ہیں، یہی رزق تقسیم کیا کرتے تھے، تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اتنے بجے کھلے گا، اتنے بجے بند ہو جائے گا، اور جب کھلے کوئی نہ جائے، بند ہو جائے تو چلا جائے جی کارڈ لے کر۔ اسے راشن کیسے ملے گا؟ جو کھلنے کا ٹائم ہے اس وقت آؤ۔ اب پیروں مولویوں کے پاس جانے کی بجائے اللہ کے جناب میں آؤ، سحری کے وقت آؤ، دعا مانگو۔ اور جو لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں دعا دعا دعا، ان کو بھی میں بتائے دینا چاہتا ہوں کہ ہر جمعے کو 12:55 پر یہاں الحمدللہ اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ ہمیں کہیں اجتماعی دعا کے لیے جانا نہیں پڑتا، اجتماع ہمارے پاس ہی ہوتا ہے۔ یعنی 1 بجنے سے 5 منٹ پہلے جو کوئی بھی پریشانی رکھتا ہے، گھر میں مریض ہے، بیوی سے تنگ ہے نا جی، تو وہ کیا کرے؟ روزگار نہیں، دکان نہیں چلتی، تو وہ اس وقت آ کر اگر نماز تسبیح پڑھ سکے سونے پر سہاگا، سبحان اللہ، نہیں تو کم از کم 5 منٹ 1 بجنے سے پہلے آ کر اس دعا میں شریک ہو جائے، اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی ہر وقت دستگیری کرنے والا ہے، کسی کو گراتا نہیں، اٹھاتا ہے۔ رب سے پیار کرو، رب سے پیار کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے نبی پاک کی اطاعت کرو۔ یہ کام کرنے والے ہیں، یہ تو ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے والے ساری زندگی اس کے نام وقف کر دی۔ یہ سونا دے کر سکہ نہ خریدو، تیرے پاس سونا ہے، ایمان سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دے کر، یہ دنیا کا ساز و سامان خرید کر بڑا خوش ہے، بڑا مطمئن ہے، دیکھا نہیں 1 سیکنڈ میں آنکھیں بند ہو گئی، پھر ابا جی نہیں بولے، ختم۔ اٹھاؤ، قبرستان لے جاؤ، کھودو زمین کو، ڈالو اوپر مٹی، ہاتھ اٹھاؤ، چلے گئے بس۔ پھر گھر جا کر ابا جی کا سارا سامان کھولنا شروع کر دیا، یہ میں لے جاتا ہوں، یہ تو لے جا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سنت ادا فرما۔